ہائی آکٹین فیول پر لیوی بڑھا کر 300 روپے فی لیٹر لگا دی گئی. ہائی آکٹین کا 1 لیٹر 535 روپے کا ہو گیا. لگژری گاڑیوں کے لیے لیوی 200 روپے فی لیٹر بڑھ گئی. اطلاق فوری ہو گیا. وزیر اعظم آفس کا اعلامیہ جاری. فیصلے سے حکومت کو 9 ارب روپے ماہانہ بچت ہوگی. کم آمدنی والے افراد کو ریلیف دیا جائے گا. وزیر اعظم کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس میں اہم فیصلہ. شہباز شریف کہتے ہیں فیصلے سے معیشت پر بوجھ کم اور ملک کا امیر ترین طبقہ بوجھ اٹھائے گا. پبلک ٹرانسپورٹ اور ہوائی جہاز کرائے نہیں بڑھے آئیں گے. ایرانی میزائل حملوں نے اسرائیلی شہر دیمونا اور عراد میں بڑی تباہی مچا دی. 20 عمارتیں تباہ ہو گئی. 10 افراد ہلاک. 180 سے زائد زخمی ہوئے. کئی کی حالت تشویشناک. دیمونا میں جوہری تنصیب سے صرف 13 کلومیٹر دور درجنوں افراد زخمی ہوئے. اسرائیل کا فضائی دفاعی نظام پروجیکٹائل روکنے میں ناکام. اسرائیلی فوج نے ناکامی کا اعتراف کر لیا. عرد اور دیمونا پر حملوں کے بعد اسرائیلی کابینہ کا ہنگامی اجلاس. ایرانی بیلسٹک میزائل روکنے میں ناکامی کی تحقیقات شروع کر دی. عرد میں ایمرجنسی نافذ. متعدد علاقوں میں اسکول بند. ایران کا تازہ حملوں میں 200 اسرائیلیوں کی ہلاکت کا دعویٰ. ایرانی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے فتح، قدر اور رماد جیسے طاقتور بیلسٹک میزائل اور تباہ کن ڈرون نے عرد، دیمونا اور ایلات اور کریات گت میں فوجی مراکز اور تنصیبات کو نشانہ بنایا. دشمن کے جنگی طیاروں کے ٹھکانے اور ایندھن کے ٹینک بھی تباہ کرنے کا دعویٰ. امریکی صدر ٹرمپ نے اپنا ہرمز کھولنے کے لیے ایران کو الٹیمیٹم دے دیا. ٹروتھ سوشل پر لکھا ایران نے 48 گھنٹے کے اندر اپنا ہرمز نہ کھولی تو سخت کارروائی ہوگی. ایران کے بجلی گھروں کو تباہ کر دیں گے. ٹرمپ کی دھمکی پر ایرانی فوج کا سخت رد عمل. کہا دشمن نے ایندھن اور توانائی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا تو جواب بھی شدید ہوگا. امریکہ اور اسرائیل کے توانائی، آئی ٹی اور واٹر ڈی سیلینیشن پلانٹس ہدف بنیں گے. اسپیکر محمد باقر کالباف نے ٹرمپ کو خبردار کر دیا. پورے خطے کا اہم ترین انفراسٹرکچر، توانائی کے مراکز اور تیل کی تنصیبات کو تباہ کر دیں گے. اسرائیل کی فضائیں غیر محفوظ ہیں. عملی طور پر نئی جنگ کا آغاز ہوگا. ایرانی صحافی آبنائے ہرمز پہنچ گئے. صحافیوں نے بتایا کہ درجنوں تجارتی جہاز اور آئل ٹینکر اہم بحری راستے سے گزرنے کے لیے ایرانی حکام کی اجازت کے منتظر ہیں. ایرانی بحریہ کی تنبیہ بعد جہازوں نے سفر روک دیا. ایران نے خلیج میں سمندری تحفظ بہتر بنانے کے لیے عالمی تعاون کی پیشکش کر دی. اقوام متحدہ کے میری ٹائم ادارے میں ایرانی نمائندے علی موسوی نے کہا کہ آبنائے ہرمز دشمن اور اس کے اتحادیوں کے سوا سب کے لیے کھلی ہے. سیکیورٹی اور حفاظت کے انتظامات کے لیے ایرانی حکام سے رابطہ ضروری ہوگا. پی ایس ایل 11 شیڈول کے مطابق 26 مارچ سے شروع ہوگی. توانائی بحران کے خاتمے تک شائقین کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت نہیں ہوگی. افتتاحی تقریب بھی منسوخ کر دی گئی. میچز صرف 2 وینیوز لاہور اور کراچی میں ہوں گے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی میڈیا بریفنگ. کہا فروخت ہونے والے ٹکٹس کے پیسے واپس کیے جائیں گے. فرنچائز کا نقصان پی سی بی پورا کرے گا. دعا ہے خطے کی صورتحال جلد معمول پر آ جائے. حکومت توانائی بحران سے بچنے کے اقدامات نہ کرتی تو آج ڈیزل 512 روپے لیٹر ہوتا. وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں موجودہ حالات میں حکومت عوام پر بوجھ ڈالنے کے بجائے خود برداشت کر رہی ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کب تک نہیں بڑھیں گی کچھ نہیں کہا جا سکتا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر 69 ارب کا بوجھ برداشت کیا. ایندھن کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے. کوشش ہے لوگوں پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے. ڈیمانڈ مینجمنٹ اور توانائی بچت زیر غور ہے. ٹارگیٹڈ ریلیف کی طرف جائیں گے. ہدف مستحق طبقہ ہوگا. پاکستان اور انڈونیشیا کا مشرق وسطی میں کشیدگی پر تشویش کا اظہار. وزیر اعظم شہباز شریف کی انڈونیشیا کے صدر سے ٹیلی فون پر گفتگو. کشیدگی مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے پر زور. اسحاق ڈار کا مصری ہم منصب سے رابطہ. خطے میں امن کے لیے مکالمے اور اجتماعی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا. یوم پاکستان آج روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا. 23 مارچ 1940 وہ تاریخ ساز دن
جب برِ صغیر کے مسلمانوں نے ایک الگ ریاست کے قیام کا عزم کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی یوم پاکستان پر قوم کو مبارکباد۔ اپنے پیغام میں کہا 23 مارچ کا دن جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ تاریخی دن جب برِ صغیر پاک و ہند کی مسلم قیادت آزاد وطن کی بنیاد رکھنے کے لیے متحد ہوئی۔ 14 اگست 1947 کو آباء و اجداد قائد اعظم کی بصیرت افروز قیادت میں پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ہماری قوم نے ہر آزمائش میں غیر معمولی جذبے اور عزم اور ہمت کا مظاہرہ کیا۔ نوزائیدہ ملک سے جوہری طاقت تک کا سفر استقامت اور آہنی عزم سے عبارت ہے۔ درخشندہ مستقبل کی جانب یہ سفر آج بھی جاری ہے۔ برطانیہ جنگ میں شامل ہونے کا ارادہ نہیں رکھتا، قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اجتماعی کوششوں کا حصہ بنتا رہے گا۔ برطانوی وزیر سٹیو ریڈ کہتے ہیں کہ برطانیہ کا اصل مقصد اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کشیدگی میں کمی لانا ہے تاکہ جنگ کا جلد خاتمہ ہو سکے۔ تمام تر کوششیں سفارتکاری اور مذاکرات کی بحالی کے لیے ہیں۔ برطانیہ کے پاس ایسی کوئی انٹیلیجنس رپورٹ نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ ایران یورپ کو میزائلوں سے نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی حملوں سے پریشان نیتن یاہو کو بیت المقدس کے تقدس کا خیال آ گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا دیمونا میں ایرانی حملوں سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، تہران پر بیت المقدس کو نشانہ بنانے کا الزام، کہا ایران نے تینوں مذاہب کے لیے مقدس مقامات پر میٹھی عید کا دوسرا دن، ملاقاتیں، دعوتیں، سسرال میں آؤ بھگت، گھروں پر مزے مزے کے پکوانوں سے خاطر تواصل، ریسٹورنٹس میں بھی رش، چٹوروں نے کہیں کڑاہی تو کہیں کابلی پلاؤ پر ہاتھ صاف کیے، دوستوں کی گپ شپ۔ اسلام آباد کی خواتین نے دوسرا دن اپنے نام کر لیا، کھانے پینے کے دور اور خوش گپیاں، پارکوں اور تفریح گاہوں میں بھی رش، جھولوں کی سیر، خوب ہلا گلا۔ کراچی میں بچوں کی گھڑ سواری اور اونٹ سواری، جنگ کے باوجود ایران نے عید الفطر اور نوروز تہوار پر جوش و خروش۔ ایرانی عوام نے امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کو ہوا میں اڑا دیا۔ تہران کے شہریوں نے کہا دشمن کی کسی بھی حرکت کا جواب پہلے سے زیادہ شدت سے دیا جائے گا۔ ایرانی عوام اپنی افواج کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ اسرائیل کے ایران پر نئے حملے، جنوب مغربی صوبہ خوزستان پر شدید بمباری، علاقہ دھماکوں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ حملے میں پاسداران انقلاب کے ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی پولیس چیف بھی شہید ہو گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں پاسداران انقلاب، ایرانی فوج اور بسیج فورس کے 89 اہم کمانڈر جان سے گئے۔ ایران نے تہران میں اسرائیلی مسلح ڈرون مار گرایا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے ڈرون کو دفاعی نظام نے نشانہ بنایا۔ جنگ کے آغاز سے اب تک دشمن کے 127 جدید ڈرونز تباہ کر چکے ہیں۔ G7 کے رکن ملکوں کا ایران سے تمام حملے فوری اور غیر مشروط طور پر روکنے کا مطالبہ۔ کینیڈا، فرانس، اٹلی، جرمنی، جاپان، برطانیہ، امریکہ اور یورپی یونین نے مشترکہ بیان جاری کیا۔ علاقائی شراکت داروں کی حمایت کا اعلان۔ برطانوی نیوکلیئر آبدوز HMS آنسن بحیرہ عرب پہنچ گئی۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل کا کہنا ہے 1000 میل رینج کے میزائل اور جدید ٹارپیڈوز آبدوز میں نصب ہیں۔ HMS آنسن آسٹریلیا سے 5500 میل سفر کر کے بحیرہ عرب پہنچی۔ آبدوز ہر 24 گھنٹے بعد رابطے کے لیے سطح کے قریب آتی ہے۔ تنازع بڑھا تو آبدوز ایران کے حملہ کر سکتے ہیں۔ حملے کا حتمی حکم برطانوی وزیر اعظم کی منظوری سے دیا جائے گا۔ ایران کے خلاف حملے کا دعویٰ جھوٹا اور بے بنیاد ہے۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ تہران جارحیت سے تناؤ کم کرنے کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ایران جان بوجھ کر خلیجی ممالک کے بنیادی ڈھانچے اور تیل کی سہولیات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایرانی حملے خطے کی سلامتی اور بین الاقوامی توانائی کی فراہمی کے استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ خلیجی ممالک اپنی سلامتی اور استحکام یقینی بنانے کے لیے کارروائی کا حق رکھتے ہیں۔ سعودی عرب کا ایرانی فوجی حکام کو 24 گھنٹے میں مملکت چھوڑنے کا حکم۔ ملٹری اتاشی، اسسٹنٹ ملٹری اتاشی اور عملے کے 3 دیگر ارکان کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دیا گیا۔
اسرائیلی فوج نے لبنان میں زمینی کارروائیاں تیز کر دی. صہیونی طیاروں نے جنوبی لبنان کے دریائے لیتانی پر واقع قاسمیہ پل کو تباہ کر دیا. اسرائیلی فوج کا حزب اللہ کے 10 ارکان کو مارنے کا دعویٰ. لبنان کے اسٹریٹجک شہروں خیام اور طبیعہ کے ارد گرد شدید لڑائی. حزب اللہ کے مطابق رات بھر اسرائیلی ٹھکانوں پر 12 حملے کیے، جن میں 2 قریبی قصبوں اور اس کے آس پاس متعدد راکٹ حملے بھی شامل. شمالی اسرائیل میں حزب اللہ کے حملوں میں متعدد گاڑیوں میں آگ لگ گئی. قطر کا ہیلی کاپٹر سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا. ہیلی کاپٹر میں سوار تمام 7 افراد جاں بحق ہو گئے. حادثے میں قطر کے 4، ایک ترک فوجی اور ترکیہ کے دفاعی کمپنی ایسلسن کے 2 اراکین تھے. پاکستان کا حادثے پر اظہار افسوس. قیمتی جانوں کے ضیاع پر قطر اور ترکی سے دلی ہمدردی کا اظہار. عوام پہلے ہی بدترین مہنگائی کا شکار تھے. حکومت نے پیٹرول کی قیمت 55 روپے بڑھا کر عوام کی قوت خرید ہی ختم کر دی. تاجر رہنما عتیق میر نے کہا ہے 2015 میں کراچی کی عید سیل کا ریکارڈ 70 ارب روپے تھا، جو کم ہوتے ہوتے 10 ارب تک گر گیا. اس سال تاجروں کا 70% مال فروخت نہیں ہو سکا. یہی صورتحال رہی تو آئندہ ہم عید کا نام تو سنیں گے، منا نہیں سکیں گے. سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور بگ بینگ فلمز کی پیشکش. آگ لگے بستی میں دیکھ کر شائقین کی عید کا مزہ دوبالا ہو گیا. ملک بھر کے سینما گھروں میں ہاؤس فل نمائش جاری. شائقین کو فہد مصطفیٰ اور ماہرہ خان کی ایکٹنگ بھا گئی. بیرون ملک بھی یہ فلم کامیابی کا ریکارڈ بنا رہی ہے. میٹھی عید کے رنگ ARY نیوز کے سنگ. چھوٹی عید پر بڑی انٹرٹینمنٹ، موج مستی سے بھرپور پروگرام. صبح کا آغاز ہوا باخبر سویرا کے ساتھ. اداکارہ عتیقہ اوڈھو نے سنائے دلچسپ قصے، ہوئی ڈراموں پر بات. سابق گورنر سندھ محمد زبیر اہلیہ کے ہمراہ بنے مہمان. رانا ثناء اللہ کی بھی دلچسپ باتیں. ہوشیاریاں عید اسپیشل میں ہنسنا اور مستی کا دھمال. ہنگامہ میں فیصل قریشی، اعجاز اسلم، نبیل ظفر اور محمود اسلم نے کہے بکھیرے. پروگرام جہاں بین میں فلمی ستاروں کی بات. آگ سے تباہ گل پلازا کے ملبے میں پھر آگ بھڑک اٹھی. ریسکیو 1122 کے عملے نے آگ بجھا دی. آگ بیسمنٹ میں لگی. چند نشئی اندر گھسے تھے. 3 سے 4 افراد کو حراست میں لے لیا گیا. کراچی کے علاقے 3 ہٹی نفیس آباد میں گھر کی تیسری منزل پر گیس لیکیج کے باعث دھماکہ. 2 خواتین سمیت 3 افراد جھلس کر دیوار گرنے سے پڑوسیوں کے بچوں سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے. زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. مردان کے علاقے کاٹلنگ میں گھر کے اندر فائرنگ. ماں اور 2 بیٹیاں جاں بحق، 2 بچے زخمی. سوابی میں راستے کے تنازع پر گولیاں چل گئیں. فائرنگ کے نتیجے میں 2 نوجوان قتل. شناخت مجاہد خان اور بلال خان کے نام سے ہوئی. افغانستان میں انصاف نہیں خوف کا نظام. 1 سال میں خواتین سمیت 1186 افراد کو کوڑے مارے گئے. 6 افراد کو سرعام پھانسیاں دی گئیں. فاسٹ فوڈ اسٹیڈیم میں ہزاروں تماشائیوں کے سامنے ایک شخص کو لٹکایا گیا. 8 ماہ کے دوران 100 خواتین کو کوڑے مارے گئے. طالبان عدالتوں کے مطابق سال کے آخری ماہ میں سزاؤں میں نمایاں اضافہ ہوا. افغان میڈیا کے مطابق سزائیں کابل، ہرات، بلخ، قندھار، ننگرہار سمیت درجنوں صوبوں میں دی گئی. سوڈان میں ٹیچنگ اسپتال پر حملہ. 13 بچوں سمیت 64 افراد جاں بحق. فضائی حملے میں مشرقی دارفور کے الدین اسپتال کو شدید نقصان پہنچا. سوڈان جنگ میں طبی مراکز پر حملوں میں ہلاکتیں 2000 سے تجاوز کر گئیں. عالمی ادارہ صحت کے مطابق 213 حملوں میں اب تک 2036 افراد جان سے گئے، 720 زخمی ہوئے. امریکی شہر سیاتل میں خالستان ریفرینڈم کے لیے ووٹنگ آج ہوگی. خالستانی سکھوں نے سیاتل میں جمہوری ریپبلک آف خالستان کی بنیاد رکھ دی. ووٹنگ سے قبل تاریخی گردوارے کے ساتھ سفارت خانے کا قیام. خالستانی پرچم کی رونمائی. گرپتن سنگھ پنو کہتے ہیں بھارتی پنجاب میں سکھ ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار ہیں. بھارتی مظالم سکھوں کو ہتھیار اٹھانے پر مجبور کر رہے ہیں. بھارت ہوش کے ناخن لے اور مظالم بند کرے.
امریکہ میں جاری شٹ ڈاؤن سے ایئرپورٹس متاثر، عملہ چھٹیوں پر چلا گیا، مسافروں کو پریشانی کا سامنا، صدر ٹرمپ ڈیموکریٹس پر برہم۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی فنڈنگ کے معاملے پر سینٹ میں ریپبلکنز کی قرارداد پھر مسترد ہو گئی، صدر ٹرمپ نے ایئرپورٹس پر امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ تعینات کرنے کی دھمکی دے دی۔ عید پر بھی پی ایس ایل 11 ٹرافی کا نان سٹاپ سفر جاری، بلتستان میں موجود 700 سال پرانی تاریخی چرچن مسجد میں انفینٹی کا فوٹو شوٹ ہوا۔ ٹرافی کو 7303 فٹ کی بلندی پر سکردو میں واقع ٹھنڈے ٹھار کے ٹپنا صحرا بھی لے کر جایا گیا۔ خپلو محل اور یوگو اسکول کی سیر بھی کرائی گئی۔ پاکستان سپر لیگ کے نئے دور کی تیاری، سیزن 11 کی رونقیں سجنے میں بس 3 دن باقی۔ جارے مزاج جنوبی افریقی بلے باز ریزا ہینڈرکس کراچی کنگز میں شامل، جانسن چارلز کے متبادل کے طور پر ایکشن میں دکھائی دیں گے۔ انڈر 19 سپر اسٹار ہارون ارشد بھی کراچی کنگز کا حصہ بن گئے، ڈومیسٹک میں شاندار کارکردگی پر منتخب کیا گیا۔ راول پنڈیز نے اپنی کٹ اور پشاور زلمی نے ریجنل اینتھم جاری کر دیا۔ پی ایس ایل 11 کا آغاز جمعرات سے ہوگا، کراچی کنگز اپنی مہم جمعے کو گلیڈیٹرز کے خلاف میچ سے شروع کرے گی۔